بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے رفقا، ہمارے مہمان، بہار سے تشریف لانے والے ہمارے محترم ساجد انور صاحب اور ہمارے بھائی احمد اللہ صاحب، یہ حضرات ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ بہرحال ان سے تو ہم نسیم صبح میں سنیں گے، نسیم صبح میں انہی کی زبان سے ان کے تاثرات اور ان کے آنے کی وجہ کو سننا چاہیں گے۔ اس وقت تو یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے آغاز کے متعلق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عام، اذن عام ہو گیا کہ تبلیغ عام کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی صورت اس طرح سے بنی کہ نبوت ملے کو 3 برس ہو چکے تھے۔ خاموش 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 طور پر سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے جا کر اذن عام کر دیا۔ یہ باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آگے بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عام پر جب ظاہری طور پر ابو لہب سارے مجمع قریش کو لے کر چلا گیا اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الٹے سیدھے غیر مناسب، غیر مہذب الفاظ کا بھی استعمال کیا، تو اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی دعوت کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعوت کے انتظام میں معاونت کی، اور اس کی ترتیب یہ رہی کہ ایک ہانڈی میں کھانا بنایا گیا۔ ظاہر بات ہے، آپ کسی اللہ والے کے یہاں جاتے ہیں، وہ بہت ساری برکتیں دیکھتے ہیں۔ اپنے گھروں میں آپ کے ہاں کوئی ایسا ذکر اذکار ہوتا ہے، جیسے دروشی وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کے ہاں بے شمار برکتیں آپ دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے فضل سے آپ کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں اتنی برکتیں ہو سکتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ مبارک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کتنی برکت ہونی چاہیے تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات ہیں تو صرف ایک آدھ چیز میں سید الکائنات نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے سید الکائنات ہیں۔ آپ کے ہمارے یہاں برکت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں برکتوں کے انبار ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ جی نبی علیہ السلام کی تو پہچان، ان کی سیرت مبارکہ تو مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے فاقوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ وہ فاقہ کشی الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تھوڑے سے پانی کے اندر اگر اپنی انگلیوں کو ڈال دیا تو سارے لشکر کے لشکر نے وضو کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچپن میں اگر دائی حلیمہ کی گود میں جاتے ہیں تو دائی حلیمہ کی وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی ادھر سے آتے ہوئے، اب وہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے قبیلہ بنی سعد کے اندر پرورش پا رہے ہیں تو قحط کا زمانہ ہے، سارے لوگوں کی بکریاں بھوکی گھر کو لوٹتی ہیں اور حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کر لوٹتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، اور ہم کل کہہ چکے ہیں کہ جتنی بھی ترقیاں آپ دیکھ رہے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عالمگیر برکت ہے جس برکت کا فیضان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے نہیں پایا، بلکہ ساری امت نے پایا، سارے انسانوں نے وہ فیضان اٹھایا۔
سارے انسانوں کو وہ فیض ملا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا برکت ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا علی دعوت کا انتظام کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 100 لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا. سارے بنی ہاشم کی دعوت کا انتظام ہوا. اور کھانا کتنا بنا؟ 1 ہانڈی میں کھانا بنا. سارے لوگوں نے کھا لیا اور وہ کھانا ختم ہی نہیں ہوا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 دن تک دعوت ہوئی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 دن تک دعوت ہوئی. اور کیا بن رہا تھا؟ بس ایک ہانڈی میں کھانا بن رہا تھا. سارے کے سارے لوگ اس ہانڈی میں سے ہی کھاتے تھے اور سب کے سب سیر ہو جاتے تھے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جیتا جاگتا ایک معجزہ کہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی برکتیں کہیے. جب دعوت اختتام کو پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارا مجمع بیٹھا تھا سارے مجمع کو مخاطب فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات فرمائی اور فرمایا میرا ساتھ کون دے گا. میں پورے واقعے کا صرف خلاصہ ذکر کر رہا ہوں. میرا ساتھ کون دے گا؟ سارے لوگوں پر سناٹا تھا. اس دعوت کے موقع پر حضرت حمزہ بھی موجود تھے, ابو طالب بھی موجود تھے, حضرت عباس بھی موجود تھے. ابو طالب کے علاوہ یہ دونوں حضرات بعد میں چل کر ایمان لے آئے, لیکن ابھی تک تو یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے نا. یہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ خاندان کے بڑے تھے, اور بھی کتنے سارے لوگ تھے. تو سب کے سامنے جب بات آئی میرا ساتھ کون دے گا, سب کے اوپر سناٹا تھا. کہتے ہیں کہ ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا, ایک زرد زرد آنکھوں والا ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہا کہ انا معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بات ہم پہلے سنا چکے ہیں. کہا کہ علی بیٹھ جاؤ. یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, یہ بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ میرا ساتھ کون دے گا؟ پھر وہی ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر تیسری مرتبہ میں بھی وہی بچہ کھڑا ہوتا ہے. سارے بنی ہاشم کو ہنسی آ رہی ہے, لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے, شرکائے مجلس کو, کہ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ بچہ ہے. اور ان کو ہنسی آ رہی ہے کہ کسی نے بھی, کسی سردار نے یا کسی معزز آدمی نے میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں کہا, بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے. بچہ کتنا بڑا؟ 13 برس کا بچہ. جب ایمان لائے تھے اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 برس کے تھے. اور یہ دعوت والا جو واقعہ ہوا ہے اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 13 برس تھی, کیونکہ 3 سال کا وقفہ ہو چکا ہے. لیکن کون جانتا تھا کہ آج یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا, زرد زرد آنکھوں والا یہی بچہ آگے چل کر اسد اللہ الغالب کے لقب سے جانا جائے گا. کون جانتا تھا کہ یہی بچہ باب العلم کے نام سے جانا جائے گا. کون جانتا تھا کہ یہی بچہ عالم اسلام کی باغ ڈور اس طرح سے چلائے گا کہ اس بچے کو آگے چل کر خلیفۃ المسلمین بننا ہے. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر مقام شہادت کو پہنچے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے والے کبھی نہ مایوس ہوتے ہیں نہ کبھی محروم ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا, تو مجھے بتائیے وہ کون سی ترقی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جھولی میں نہیں پڑی؟ وہ کون سی ترقی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے عہد شباب کو پہنچی, جب شادی کی عمر کو پہنچی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا, یعنی ان کو ان کے نکاح میں دے دیا. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسا اعزاز ملا کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی عظیم الشان بیٹی, ایسی لخت جگر جن کے فضائل مستقل بیان ہونے چاہیے, اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ مستقل ان کے فضائل پر گفتگو کریں گے. تو ایسی مبارک بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا ان کی بیوی بنا کر. اور صرف ایسے نہیں ہوا بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو, جس کو قیامت تک چلنا ہے,
وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے چلی۔ ایسا مقام ملا اس پتلی پتلی ٹانگوں والے بچے کو آگے چل کر۔ جن لوگوں کو آج ہنسی آ رہی تھی وہ کل کے مستقبل میں جھانک نہیں پا رہے تھے۔ اگر کل کے مستقبل میں وہ جھانک پا رہے ہوتے اور انہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آج جس بچے کے کھڑے ہونے پر ہمیں ہنسی آ رہی ہے، یہ بچہ عالم اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ کا بھی ایک عظیم الشان فرد بن کر ابھرے گا، اور اس کو دنیا ایک نمایاں مقام سے پہچانے کی، اس بچے کے اوپر انعام و اکرام خداوندی اور رسول ہی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارش ہونے والی ہے۔ تو شاید ان لوگوں کو ہنسنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑتا اور ان کی ہنسی نہیں نکلتی تھی۔ خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت کا حکم دیا گیا اور یہ دعوت ہوئی، اور اس دعوت میں بھی یہی نتیجہ نکلا کہ کوئی شخص ظاہری طور پر ہدایت کی طرف نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ پیغام حق تھا اس کو رکنا تو تھا ہی نہیں۔ دھیرے 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 اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے، پھر ساری کی ساری دنیا کے اندر الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام صفا، جو صفا پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز اور صدا بلند فرمائی تھی، وہ اس کو ساری دنیا تک پہنچتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا شہر ہوگا، ملک کو چھوڑ دیجئے، دنیا کا وہ کون سا شہر ہوگا جہاں اسلام اور مسلمان نہ ہو، اور دنیا کی ایسی کون سی قوم ہوگی جس کے پاس مسلمانوں کے برابر کے دشمن ہوں۔ سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے، سب سے زیادہ حاسدین مسلمانوں کے، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو، ساری دنیا میں یہی حال ہے، ساری دنیا میں۔ لیکن سب سے زیادہ پھلتا پھولتا پھیلتا کون ہے؟ اسلام پھیلتا ہے۔ سب سے سیف قوم کون سی سمجھی جاتی ہے؟ مسلمان، جبکہ سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ نظر اندازی اس قوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ سیف قوم بھی یہی ہے۔ تاتاریوں نے ایک طرف سے قتل عام کیا، جن ملکوں میں کیا آج بھی وہاں مسلمان ہیں۔ انگریز ہندوستان میں آیا، پورے دلی 6 کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دلی 6 میں آج بھی کون نظر آتا ہے؟ مسلمان نظر آتے ہیں، آج بھی مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ قوم کو مٹانے والے اس کے دشمن تو بہت آئے، مگر یہ قوم کبھی نہ مٹی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو صفا پر چڑھ کر سنایا گیا تھا، وہ پیغام ساری کائنات تک پہنچا، ساری زمین پر پھیل گیا، اور پھیلتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی رہے گا جب تک کہ ایک خیمے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت تک اس دعوت میں شریک ہونے والے لوگوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ جس پیغام کو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ پیغام ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ پیغام اور صاحب پیغام ضروری طور پر غالب آ کر رہیں گے۔ خیر بہرحال یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔